لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء أبي عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، وعلى وأنهى عن المنكر. صلوات پڑھیے محمد والے مظلوم کربلا مسلسل چند دنوں سے آپ کے درمیان کربلا کے حوالے سے گفتگو جاری اور ساری ہے. تبرکاً جس جملے اور فقرے کو عنوان سخن قرار دیا وہ صاحب فرش عزا حضرت ابا عبداللہ کے زبان سے نکلا ہوا جملہ کہ میں نہ کسی عبث کام کے لیے نکلا، نہ ہی کوئی بیہودہ کام کے لیے گھر سے نکلا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں بس اور بس صرف اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اصلاح کر سکوں. اور میرا ارادہ یہ ہے اریدو میرا ارادہ یہ ہے ان آمر بالمعروف
کہ میں امر بالمعروف کروں وانہا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کروں۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا۔ خلاصہ قیام کربلا اگر ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ جو حسین مظلوم نے انجام دیا، اگر کوئی کہے کہ ایک جملے میں آپ بتائیں، ایک پیراگراف میں آپ بتائیں، ایک فقرے میں آپ بتائیں کہ حسین نے قیام کیوں کیا، حسین کا مقصد خروج کیا تھا، حسین کا مقصد شہادت کیا تھا، تو کوئی اور کائنات کی فرد آ کے آپ کو جواب نہیں دے گی، بلکہ خود امام حسین سے ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ مولا آپ خود بتائیں کہ آپ نے کیوں اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، آپ نے اپنے وطن کو کیوں چھوڑا، آپ نے ان سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں تیار کیا، آپ نے اپنے گھر والوں کو لے کر کے سرزمین کربلا پر کیوں پہنچایا، تو مولا آواز دیں گے کہ تم نے شاید ابھی تک فرش عزا سے ہمارے بارے میں گفتگو نہیں سنی، میں نے تو اسی وقت فرما دیا تھا، میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں نکلا ہوں صرف اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے، اور میرا ارادہ اس قیام سے یہ تھا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور برائی سے روکوں۔ اس صلوات پڑھی عزیزو، کربلا کو خود اگر سمجھنا ہے تو کربلا خود اقوال اور فرامین امام حسین کی روشنی میں ہی سمجھ میں آئے گی۔ کربلا ہمارے معصومین کے فرامین کی روشنی میں ہی سمجھ میں آئے گی۔ کربلا کوئی ایسی تاریخی واقعہ، ایسا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ ایک افسانہ کے طور پر ہو، ایک ناول کے طور پر کوئی کہانی ہو کہ جسے ہم جیسے چاہیں اس میں امینڈمنٹ کرتے رہیں، اس میں ترمیم کرتے رہیں، ایک کردار بڑھا دیں، ایک کردار گھٹا دیں، کسی کردار پہ زور دے دیں، کسی کردار کو کمزور کر دیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی ذہن کی اپج یا افسانہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو اہم منصوبے اور پلان کے تحت لکھی گئی، اہم منزلوں کو طے کرنے کے لیے جو کارنامہ سرزد ہوا۔ تو عزیزو، اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو خود حسین کے فرامین کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مقصد قیام حسین خود زبان حسین سے کیا ہے، تو اگر ہم آ کر کے اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ فرش عزا کے ذریعے لوگوں تک نیکیاں پہنچائی جاتی ہیں تو مقصد عزا ادا ہو رہا ہے، اور اگر فرش عزا کے ذریعے لوگوں کو برائی سے روکا جا رہا ہے تو مقصد فرش عزا ادا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں فرش عزا بچھا دیا جائے، بچھانے کے بعد ہم لوگوں کی برائیوں کو روک نہ پائیں، اچھائیوں کو پہنچا بھی نہ پائیں، تو یہ محض صرف ایک رسم ہوا کرے گی، یہ وہ عزاداری نہیں ہوگی جو حسین کروانا چاہ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو، مقصد عزا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مقصد عزا کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم مقصد قیام امام حسین سمجھیں گے۔ جب مقصد قیام امام حسین سمجھ جائیں گے تو ہمیں ہر مجلس بڑی باعظمت لگے گی، تو ہمیں ہر مجلس، ہر نوحہ، جگہ جگہ پر ماتم کرنا، گریہ کرنا، ان سب کا مقصد ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم نہیں سمجھے رہیں گے، ہو سکتا ہے ایک واقعہ سن کر کے ہمارے دل پر اثر ہو جائے اور آنسو نکل آئے،
لیکن جب ہم مقصد کو سمجھ لیں گے، اصل تاریخ کو سمجھ لیں گے، اصل پس منظر کو سمجھ لیں گے، تو یہ گریہ ہمارا صرف محبت کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ شکرانے کے طور بھی ہوگا، شکرانے کے طور پر بھی ہوگا۔ ابھی ہم اگر گریہ کرتے ہیں تو محض الفت و محبت کے تحت ہی گریہ کرتے ہیں، ابھی ہم جو گریہ کرتے ہیں محض انسانی فطری تقاضوں کے تحت گریہ کرتے ہیں، لیکن جب مقصد قیام حسین ہمارے ذہنوں تک پہنچے گا تو ہم صرف اس لیے گریہ نہیں کریں گے کہ حسین کو مظلومیت سے قتل کر دیا گیا، بلکہ اس لیے گریہ کریں گے کہ انسانیت کو نجات دینے والے کو قتل کر دیا گیا۔ تو عزیزو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ کربلا ہے کیا۔ اور عزیزو میں نے ابھی مسلسل 2 دن کی گفتگو میں عرض کیا کہ کربلا ایسا کارنامہ ہے جو انسانیت کو جلا بخشتا ہے، جو انسانیت کو منور کرتا ہے، جو انسانیت کو گمراہی اور پستیوں میں کے دلدل سے نکال کر کے نیکی اور ہدایت اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کی نجات کا ضامن ہے یہ واقعہ۔ آپ کہیں گے کہ کیسے انسانیت کی نجات کا ضامن ہے یہ واقعہ؟ وہ تو واقعہ تھا، ایک تاریخ گزری، امام قتل کر دیے گئے، بات ختم ہو گئی، آج ہم رو رہے ہیں۔ تو عزیزو یہ سوال بجا ہے آپ کا، بالکل بجا ہے۔ اگر ہم صرف یہی سوچیں کہ ایک واقعہ تھا، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو اسیر کر دیا گیا، اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے واقعے کو یاد کر کے رو رہے ہیں بس، تو یقیناً اس میں آپ کا سوال بجا ہوگا کہ کیسے انسانیت کی نجات ہے اس میں۔ لیکن جب ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھیں گے، ہم تھوڑا اپنے قدم کو آگے کی جانب بڑھائیں گے، صرف ایک تاریخی واقعے کو پڑھ کر کے اس کے تئیں اپنے دل کو نرم کر کے رونے والے کی حد تک خالی محدود نہیں رہیں گے، بلکہ کربلا کے بارے میں غور و خوض کرنا شروع کریں گے، کربلا کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے، کربلا کے بارے میں فکر کرنا شروع کریں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا یہ قیام، جب خود یہ قیام ہی انسانیت کی نجات کے لیے تھا، تو اس قیام کی یاد منانا آج بھی ہمیں اسی طرح نجات دے گا جس طرح حسین نے اس زمانے والوں کو نجات دی تھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو یہ یاد کربلا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یاد کربلا ایک ایسی یاد ہے کہ جس یاد کے ضمن میں انسان کے پاس خیر پہنچتا ہے۔ روایات میں ہے، خود پیغمبر سے کوئی روایت ہے کہ مومن سے ملاقات کرنا باعث خیر ہوا کرتا ہے، مومن سے ملاقات کرنا باعث خیر ہوا کرتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ اب جو خیر ہے، آخر یہ خیر ہے کیا؟ ہم اور آپ اگر سوچیں کہ خیر کیا ہے تو خیر سے کیا ہمارے آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے؟ کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں محب حسین کی صورت میں، یہ سب خیر کا مطلب نیکی ہی سمجھتے ہیں، خیر کا مطلب اچھا ہی سمجھتے ہیں، خیر کا مطلب فائدہ ہی سمجھتے ہیں، خیر کا مطلب بینیفٹ ہی سمجھتے ہیں، خیر کا مطلب نفع ہی سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی آ کر کے نقصان کو خیر کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا نا۔ کیا کوئی آ کر کے کم ہو جانے کو خیر کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا۔ کیا کوئی آ کر کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جانے کو خیر کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے نا۔ تو عزیزو، ہمارا اور آپ کا تصور خیر سے محض اچھا ہی ہوا کرتا ہے، ہمارا اور آپ کا خیال خیر سے محض فائدہ ہی ہوا کرتا ہے، محض نفع ہی ہوا کرتا ہے، محض اضافہ اور بڑھنا ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہمیشہ خیر کسی چیز کے بڑھنے کو نہیں کہا جاتا، ہمیشہ ظاہری فائدے کو خیر نہیں کہا جاتا، ہمیشہ نفع کو ہی خیر نہیں کہا جاتا، بلکہ خیر ہر وہ چیز ہے
جو آپ کی ذات کے لیے فائدے مند ہو، آپ کے ایمان کے لیے فائدے مند ہو، آپ کی عقل کے لیے فائدے مند ہو۔ اور خیر کثیر وہ خیر ہوا کرتا ہے جو بظاہر شاید آپ کے لیے، آپ کے دیکھنے میں آپ کے لیے فائدے مند نہ ہو، لیکن آپ کو اس طرح نکھار دے کہ آپ خود کو نجات یافتہ بنا لے جائیں، یہ خیر کثیر ہوا کرتا ہے، یہ بہترین خیر ہوا کرے گا۔ تو ہر انسان خیر کا طلبگار ہے۔ اب اللہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو خیر دے دے۔ بھئی ہم اور آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ اگر باشعور اور عقل مندی سے کام کریں گے تو کس لیے اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ سلوک مطلب ملنا، اچھا ویوہار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ کم سے کم سامنے والا ہمیں اچھا سمجھے، سامنے والا ہمیں اچھا سمجھے۔ مولانا صاحب کے سامنے کیوں اچھا کردار پیش کرتے ہیں؟ تاکہ مولانا صاحب بھی ہمیں اچھا سمجھے۔ بچہ ٹیچر کے سامنے صحیح اور سیدھا بنا رہتا ہے، کیوں؟ تاکہ کبھی ہمارے فائدہ پہنچائے، ہمیں ہمارے کام آئے۔ نمبر دیتے وقت خاص طور سے ہمارے کردار کی وجہ سے ایک آدھ نمبر بڑھ جائے، یہی سب تو وجہ ہوتی ہے۔ تو عزیزو، ہم جتنے کام کرتے ہیں، جتنے بھی کام ہم روز صبح سے شام تک کرتے ہیں، اگر ہم عاقل ہیں، ہم باشعور ہیں، ہم سمجھدار ہیں، تو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم تک خیر پہنچے۔ خود ہمارے اس کام سے ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب دے دے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی تصور ہوتا ہے؟ نہیں تصور ہوتا ہے نا۔ لیکن عزیزو، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم خود تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ خیر، اب اگر ہم اور آپ ہر اچھے کام کو خیر کہتے ہیں، تو اگر اللہ کسی چیز کو خیر کہے تو وہ کتنا عظیم کام ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی ہم اور آپ کم عقل رکھنے والے نافہم افراد جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں بچے کو یا فلاں بھوکے کو کھانا کھلا دیں گے تو بڑی نیکی کر دی۔ تو اللہ اگر کسی چیز کو خیر کہہ دے تو کتنا عظیم کام ہوگا۔ میں آپ کو ایک جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہوں، ایک منزل پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھ گئے نا آپ کہ خیر کیا ہے؟ خیر کا مطلب نیکی جو آپ کے بینیفٹ کے لیے ہو، آپ کے فائدے کے لیے ہو، آپ کے نفع کے لیے ہو سکتا ہے ظاہری فائدہ ہو سکتا ہے اخروی فائدہ ہو، کیونکہ خیر ہمیشہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا۔ خیر آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر سونا یہ سمجھ لے کہ میرا خیر اس میں ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہ جاؤں، تو کیا وہ سونا اس میں نکھار پیدا ہوگا؟ اس کی قیمت کہیں بڑھنے والی ہے، لیکن جب تک اسے آگ میں جلایا نہ جائے، ہیرا ایسے ہی پہاڑوں سے کان سے نکال لیا جائے، آپ کو دے دیا جائے، اس ہیرے کی کیا قیمت ہے؟ لیکن جب تک اسے تراش نہ دیا جائے، جب تک ہیرے کو تراشا نہ جائے، ہیرے کی قیمت دنیا میں اس طریقے سے نہیں لگنے والی جو اس کا حق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا حق کچھ اور ہے، لیکن اس حق کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ برداشت کرے، ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ برداشت کرے، کچھ نہ کچھ چیزوں کو جھیلے، کچھ چیزوں کو برداشت کرے، کچھ امتحانات سے گزرے، کچھ آزمائشوں کو کا متحمل ہو، تب جا کر کے اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اور اس کی قیمت جب اب لگے گی تو دنیا کے کوئی معمولی انسان اس کو خرید نہ سکے۔ تو عزیزو، مومنین جو ہوتے ہیں، مومنین کی آزمائش، مومنین کا امتحان در واقع یہ وہی نکھارنے کی صورت ہوا کرتی ہے کہ جس کے بعد خداوند عالم ان امتحانات کے ذریعے سے انہیں نکھار کے ایک ایسی منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ اب پوری دنیا مل کر کے اس کے ایمان کو خریدنا چاہے تو خریدنے کے لائق نہیں بنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
خیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوا کرتا. ظاہر سی بات ہے اگر ہم جا رہے ہیں خدا نخواستہ سنیما ہال کی جانب اور تیزی سے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے یا بائک سے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ٹھوکر لگ جائے, سامنے سے کوئی بائک, میں بڑا ایکسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ کا پیر ٹوٹ جائے, انگلی ٹوٹ جائے, آپ گھر واپس آ جائیں, کتنا برا کام ہوا آپ کے ساتھ؟ ہوا کہ نہیں برا کام؟ آپ کا پیر ٹوٹ گیا, آپ کی انگلی ٹوٹ گئی, آپ کو تکلیف ہو گئی, لیکن ذرا غور کریں یہ آپ کے لیے برا کام ہوا ہے یا آپ کے لیے خیر ہوا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کچھ نہ ہوتا, خدا ویسے ہی رسی ڈھیلی کیے ہوتا تو یہ رسی آپ کو سنیما ہال تک پہنچا دیتی, لیکن جیسے ہی اس نے تھوڑی سی سختی کی, بظاہر آپ کو چوٹ لگی لیکن آپ ایک گناہ سے محفوظ ہو گئے, ایک برے کام سے بچ گئے. تو بہت ساری خیر ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے نقصان دہ نظر آتے ہیں, لیکن جب اس کے باطن پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری نجات کا سامان فراہم ہو گیا. تو عزیزو, ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا ہونا یہ انسان کے لیے برا وقت نہیں ہوتا. اب آ کر کے کوئی اعتراض نہ کرے کہ کس طرح سے حسین مظلوم کربلا میں اتنی پریشانیاں برداشت کر کے اچھا کام کر گئے. عزیزو, یہ پریشانیاں اس لیے برداشت کی تاکہ اس کے ذریعے سے جو نکھار پیدا ہو, جو نورانیت پیدا ہو, اور اس نورانیت کے سائے میں آج پوری کائنات نجات یافتہ ہوتی رہے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو عزیزو, خدا بھی بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھی کچھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. تو ہم اور ہم جب خیر کے لیے اتنے اچھے کام کر دیتے ہیں تو خدا اگر کسی کام میں خیر بتائے گا, یوں تو خدا کا ہر کام ہی خیر ہے, خدا کا ہر کام ہی خیر ہے, اس کے یہاں کوئی برائی نہیں ہے, ہر برائی سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے. تو جو بھی کام خدا کہتا ہے اس میں خیر ہے, لیکن خدا جس کو خود خیر کہہ دے وہ کتنا بڑا خیر ہوگا. صادق آل محمد کی حدیث ہے, من اراد اللہ, صلوات بڑی محمد. تو عزیزو, ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں خیر کے لیے کام کرتے ہیں. خیر کا تصور ہوتا ہے ہمارے لیے فائدہ مند چیز کا ہونا, ہمارے لیے نفع کا ہونا, ہمارے لیے فائدہ مند ہونا, مفید ہونا. تو اگر کسی چیز کو خدا خیر کہہ دے, کسی چیز کے ذمے میں خدا خیر دے دے, کسی چیز کو, کسی شخص کو انسان اللہ خدا خیر دینا چاہے کسی شخص کو, تو وہ خیر کتنا عظیم ہوگا. اب آئیں دیکھیں کہ خدا کس کو کس چیز کی صورت میں خیر دینا چاہتا ہے. چھٹے امام نے آ کر کے سہارا دیا, من اراد اللہ بہل خیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور ان کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزو, من اراد اللہ بہل خیر ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے, پیغمبر کے پوتے کی بات ہے. من اراد اللہ بہل خیر, اللہ جس سے نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے. تو عزیزو, اللہ اگر نیکی کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی نیکیوں سے کہیں زیادہ مختلف وہ نیکی ہوگی. قذف فی قلبہ, تو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. کیا ڈال دیتا ہے؟ حب الحسین, حسین علیہ السلام کی محبت, وحب زیارتہ, اور ان کی زیارت کی محبت. دو چیزوں کی محبت ڈال دیتا ہے خدا. اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اس نعمت کے بدلے کہ جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے,
اس نعمت کے بدلے کہ جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے، ہمارے قلب میں اتاری ہے، کیا ہمیں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ خود اسے خیر کہہ رہا ہے، اور اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر آج ہمارے دلوں میں محبت حسین علیہ السلام پائی جاتی ہے یا ان کی زیارت کی الفت پائی جاتی ہے، تو گویا ہم خدا کے اس خیر کے شامل حال ہیں۔ خدا کا یہ خیر ہمارے خدا نے جن بندوں کے لیے ارادہ کیا انہی بندوں میں سے ہم اور آپ ہیں۔ ہم سب کے اندر اگر یہ محبت پائی جاتی ہے تو خدا کے خیر اور نیک بندوں میں شامل ہیں، اور اگر یہ محبت و الفت نہیں پائی جاتی تو گویا ہم ان لسٹ میں ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جن سے خیر کرنا چاہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ تو عزیزو، فرش ازا سے نزدیک آئیں، جو کہ نزدیک آئیں گے تو ضرور اراد اللہ بہ الخیر کے مصداق قرار پائیں گے۔ اگر ہم اپنے کو اس سے دور کرتے جائیں گے، چاہے آپسی رنجش کی بنا پر، چاہے کسی اور تفرقے کی بنا پر، چاہے کوئی دوسری اور گمراہی کی بنا پر، چاہے کسی کے شرانگیزی کے بنا پر، چاہے کسی کے مفسد اور فساد کے بنا پر، اگر ہم فرش ازا سے دور ہو رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن بندوں کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے ہم کہیں نہ کہیں اس لسٹ سے باہر کر دیے گئے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اس لسٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا طرز اور رویہ یہ رہے کہ ہم لوگوں کو مجلسوں میں بلاتے رہیں، لوگوں کو فرش ازا سے نزدیک کرتے رہیں، خود بھی فرش ازا پر بیٹھتے رہیں، لوگوں کو فرش ازا پر لانے کی کوشش کرتے رہیں، تو ضرور ہم اس فہرست میں شامل ہیں جن کے لیے اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم خیر دینا چاہتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس لسٹ میں اپنے کو شامل کریں یا اس سے باہر نکال بیٹھیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو، تو اللہ جس سے نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حب حسین کو ڈال دیتا ہے، وحب زیارتہ، اور ان کی زیارت کی محبت کو۔ توجہ کریے گا دونوں جملوں پر، صرف محبت حسین ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر مومن کے دل میں ان کے قبر کی زیارت کی تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ کوئی یہ کہہ کر کے نہ اپنے کو پیچھے ہٹا لے کہ میری کیا اوقات ہے، ہم وہاں جائیں گے۔ تڑپنے کے لیے اوقات کا ہونا ضروری نہیں ہے، دل میں خواہش رکھنے کے لیے پیسے کے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ خواہش تو ہم نہ جانے کس کس چیز کی کر بیٹھتے ہیں۔ خواب بناتے ہوئے ہمیں کم ٹائم لگتا ہے، زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ آئے دن ایک نہ ایک خواب بناتے رہتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو بے اختیاری طور پر خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ تو عزیزو، خواب دیکھنے کے لیے کسی پیسے کی شرط نہیں ہوا کرتی، کسی چیز کی تمنا کرنے کے لیے کسی چیز کی شرط نہیں ہوا کرتی۔ تمنا کرنے کے لیے ذہن و دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جب ذہن و دل پاکیزہ ہوگا تو تمنا بھی پاکیزہ ہوگی۔ عزیزو، حسین کی زیارت کی تمنا تمام پاکیزہ چیزوں سے بالا تر ہے۔ ہم اپنے ذہن و دل کو اتنا پاکیزہ بنائیں کہ شاید جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو لیکن دل میں الفت ہو۔ آقا حسین اجازت دے ہم آپ کی زیارت کو آئیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ تڑپ ہمارے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے، اور اس تڑپ کا رزلٹ بھی ملتا ہے۔ آج نہ جانے آپ لوگ بہت سارے لوگ کو جانتے ہوں گے جن کی کوئی حیثیت مالی لحاظ سے نہیں ہے لیکن وہ زائر حسین ہیں۔ بہت سارے لوگ کو شاید آپ جانتے ہوں، میں تو جانتا ہی ہوں آلریڈی۔ تو اس کا مطلب ہمیشہ زیارت منحصر پیسے پہ نہیں ہوا کرتی۔ ایک اہم رول ہوتا ہے پیسے کا، لیکن اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے اور ادھر سے دعوت ہے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔
کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. انتظام ادھر سے ہوگا، اقدام آپ کی جانب سے ہو. اہتمام ادھر سے ہوگا، تمنا اور خواہش آپ کی جانب سے ہو. لیکن جب ہم تمنا ہی نہیں کریں گے تو مولا کس منہ سے ہمیں بلائیں؟ تو عزیزو، ہمیں تمنا رکھنی چاہیے کہ ہم ان کی زیارت کو جائیں. کیونکہ اگر تمنا ہمارے اور آپ کے دل میں ہے، ہمارے اور آپ کے قلب میں ہے، تو حسین ضرور سنیں گے. کیونکہ زیارت حسین لکھی ہے حدیث میں. زیارت حسین، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبی حب الحسین وحب زیارتہ. کہیں پہ لفظ قبر ہے نہیں ہے نا؟ وحب زیارت قبر ہی، یہ تو نہیں لکھا ہے نا کہ اللہ جس سے ارادہ کرتا ہے نیکی کا، اس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے اور ان کی قبر کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ تو حدیث میں نہیں کہا نا. تو معلوم یہ ہوا کھلے طور پر صادق آل محمد آپ سے ایک پیغام دے رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو، اپنے دل میں زیارت حسین کی الفت رکھنا. زیارت حسین کی تڑپ ہوگی تو ممکن ہے مولا اپنی قبر پہ بھی بلا لیں. اگر قبر پہ نہیں بلا پائے، آپ وہاں نہیں جا پائے، تو ایک مرحلہ ضرور آئے گا جہاں پر وہ آپ کے سامنے ہوں گے، آپ ان کی زیارت کریں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو عزیزو، یہ ہے امام حسین کا مرتبہ کہ ان کی محبت کو اللہ خیر کہہ رہا ہے. ان کی محبت کو اللہ خیر کہہ رہا ہے. تو اب اگر کوئی بندہ ان سے محبت کرتا ہے تو اسے ہم اور آپ کم فہم یا کم عقل یا پاگل نہ سمجھیں. کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے جس سے خیر کرنا چاہا ہے، اللہ نے جس سے نیکی کرنا چاہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری باتوں سے لوگ فرش اعضاء سے نزدیک ہونے سے دور چلے جائیں، یا ہم ایسی باتیں کریں کہ کوئی اگر شامل بھی ہونا چاہے محبت حسین میں تو نہ شامل ہو، تو گویا ہم اس فہرست سے دور ہیں کہ جس فہرست کو خدا نے خیر والوں کے لیے قرار دیا ہے. تو عزیزو، بچنا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو ان کاموں سے. لوگوں کو حسین سے نزدیک ہونے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ حسین وہ ہیں جو نواسے رسول ہیں. حسین وہ ہیں جو صبت پیغمبر ہیں. حسین وہ ہیں جو جان پیغمبر ہیں. حسین وہ ہیں جو ابن پیغمبر ہیں. اب کہیں گے ابن پیغمبر کیا ہے؟ آپ مباہلہ میں دیکھ لیں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ بلا لانا تم ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلانا. یہ تمام جو باتیں ہوئیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حسین اور حسن علیہ السلام ابن پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں. تو عزیزو، پیغمبر کے بیٹے سے محبت کرنا کیا کم عقلی کی دلیل ہوا کرتی ہے؟ عزیزو، یہ تو بتاتا ہے کہ ہم رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہ رسول سے اگر ہمیں محبت ہے تو جس کو رسول سے محبت ہے ہمیں اس سے الفت و محبت ہوا کرے گی. اگر ہمیں کسی ایسے بندے سے محبت ہے جس سے رسول محبت کرتے ہیں تو گویا یہ چیز نشانگر ہے، یہ چیز بیانگر ہے کہ ہم اس شخص کو اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ پیغمبر اتنا محبوب جسے رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. میں عرض کر رہا تھا کہ حسین سے محبت کرنا یہ کم عقلی کی دلیل نہیں ہے، یہ کم فہمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حسین سے لگاؤ پیدا کرنا یہ محبت پیغمبر کی نشانی ہے. کیونکہ اگر حسین سے محبت ہے تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر بھی عزیز ہے، پیغمبر ہمارے لیے عزیز ہیں. کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہے انہیں پہچانو. پیغمبر حسین کو پہچانوانا چاہتے تھے، پیغمبر حسین کو بار بار پہچانوا رہے تھے. تو اگر ہم حسین سے دوری اختیار کر لیں یا حسین سے لوگوں کو دور کرنا چاہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری محبت پیغمبر کے تئیں کمزور ہے.
لیکن ہم حسین سے نزدیک ہو رہے ہیں یا حسین سے نزدیک ہونے والے کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیز نشانگر ہے اس بات کی، یہ چیز بیانگر ہے اس بات کی کہ ہماری محبت پیغمبر کی بنسبت مضبوط ہے، لہٰذا ہم اسے دوست رکھ رہے ہیں جسے پیغمبر دوست رکھتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں پیغمبر جن سے محبت کرتے تھے، کیونکہ پیغمبر کی دعا بھی ہے احب اللہ من احب حسینہ وابغض اللہ من ابغض حسینہ۔ پیغمبر نے دعا کی کہ بار الہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر یہیں پہ بات تمام نہیں ہوئی، آگے یہ بھی کہا احب اللہ من احب حسینہ وابغض اللہ من ابغض حسینہ، یہ بار الہا تو محبت کر اس سے جو حسین سے محبت کرے، تو دشمن رکھ اسے جو حسین کو دشمن رکھے۔ اب ہماری عقلیں کہاں چلی گئیں؟ یہ اگر ہم حسین سے خود کو دور کر رہے ہیں تو کم سے کم پیغمبر کی بد دعا میں شامل ہو رہے ہیں، اور کوئی اگر پیغمبر کی بد دعا میں شامل ہو جائے تو دنیا کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی۔ اگر پیغمبر کی بد دعا شامل حال ہمارے ہوئی تو اللہ ہمیں اپنا دشمن قرار دے گا، اور جو دشمن خدا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں ہوا کرتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، یہ ہے محبت حسین۔ کوئی عاقل انسان، سمجھدار انسان حسین سے دوری نہیں کر سکتا، اور نہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ حسین کو نہ مانو، نہ کسی سے کہہ سکتا ہے مجلسوں میں نہ جاؤ، نہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ فرش اعضاء سے نزدیک نہ ہو، نہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ تعزیے کو نہ دیکھو، نہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ حسین سے دوری اختیار کرو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو گویا پیغمبر کی فرمان کے مطابق وہ دشمنان خدا میں سے ہوگا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ احب اللہ من احب حسینہ، بار الہا تو دوست رکھ، تو محبت کر اس سے جو حسین کو دوست رکھے، حسین سے محبت کرے۔ تو حسین سے دوستی محبت پروردگار کی نشانی ہے، حسین سے محبت خدا کی محبت ملنے کی نشانی ہے، حسین سے دوستی خدا کے دوستوں میں شامل ہونے کی نشانی ہے، حسین سے دشمنی خدا کے دشمنوں میں شامل ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس کائنات میں نہیں ہے جو اپنے کو خدا کے دشمنوں میں شامل کرنا چاہے۔ اے انسانوں، تمہارے لیے آسان راستہ ہے خدا کی دشمنی سے محفوظ رہنے کا۔ پیغمبر کے فرمان کے مطابق تم خود کو در حسین پہ پہنچا دو گے، محبوب اور دوست خدا میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر اس دہلیز سے دور رہو گے تو دشمنان خدا میں شامل رہو گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو، ہمیں خود کو در حسین سے نزدیک کرنا چاہیے۔ یہ فرش اعضاء پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، اسی مقصد کے تحت کہہ رہا ہوں تاکہ یہ پیغام پہنچے کہ فرش اعضاء یہ صرف ایک دری اور چٹائی نہیں ہے، فرش اعضاء ایک بچھانے والی چیز نہیں ہے، فرش اعضاء انسانیت کو تبدیل کرنے کا اکسیر اعظم ہے، انسانیت کو بدلنے کا نسخہ ہے، ذہن انسانی میں انقلاب پیدا کر دینے کا راستہ ہے۔ یہ فرش اعضاء صرف ایک بچھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ فرش اعضاء وہ اکسیر اعظم ہے جو اگر زمین پہ نہیں بچھتا وہ معمولاً محبان حسین کے دلوں میں بچھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو، فرش اعضاء کی اہمیت کو سمجھیے، یہ انسانیت کی نجات کا راستہ ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے
برکت حسین ہمارے شامل حال ہوتی ہے، رزق حسینیت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ تو جس اہم منصوبے اور کارنامے کے لیے حسین نے قربانی دی، اس کی برکت ہمارے شامل حال ہوگی۔ جب وہ عظیم قربانی کی برکت ہمارے شامل حال ہوگی تو جس طرح سے یہ کارنامہ تا قیامت اور تا ابد باقی رہنے والا ہے، اس کارنامے کی یاد ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اسی طریقے سے جو شخص بھی اپنے کو اس کارنامے کے سمندر میں ڈبوتا جائے گا، جب تک یہ سمندر باقی رہے گا تب تک اس کا جسم، اس کا انداز، اس کا وجود باقی رہے گا۔ اے انسانوں، سمجھو، اپنے کو ہلاکت کی منزل سے دور رکھو، فرش عزا پہ پہنچا دو گے، حسینیت رہے گی، تم بھی باقی رہو گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو، فرش عزا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ باتیں تو بھی بہت ہیں، انشاءاللہ بیان ہوں گی، ہوتی رہیں گی، لیکن عزیزو یہ کارنامہ جو برپا ہوا کربلا کے میدان میں، یہ بہت آسانی سے نہیں برپا ہوا ہے، یہ بہت ہی پرسکون انداز میں نہیں واقع ہوا ہے۔ اس نے بڑی بڑی قربانیاں چاہی ہیں، اس نے بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں، تب جا کر کے یہ کارنامہ تاریخ ساز کارنامہ بنا ہے، تب جا کر کے یہ تاریخ تا قیامت باقی رہنے والی تاریخ بنی ہے۔ کیونکہ اگر یہ کوئی پرسکون انداز میں کارنامہ ہوتا یا معمولی مقصد کے تحت کارنامہ ہوتا تو نہ جانے کتنی تاریخی کتابیں آج دیمکوں کے دہن سے ٹکڑے بن کر کے مٹ گئیں اور برباد ہو گئیں۔ لیکن چونکہ یہ کارنامہ خونی کارنامہ ہے، چونکہ یہ کارنامہ خون جگر کے ذریعے سے اس کی تاریخ لکھی گئی ہے، لہذا یہ کارنامہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہاں عزیزو، آج دوسری محرم ہے، دوسری محرم تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج ہی کا دن وہ دن تھا جب حسین مظلوم کربلا میں پہنچے تھے۔ ابھی تک جو دن گزرے 28 رجب سے لے کر کے کل تک کی تاریخ، اس میں بھی نہ جانے کتنی پریشانیاں برداشت کی اس قافلے نے، نہ جانے کتنے دکھ محسوس کیے اس کاروان نے، لیکن ابھی اس منزل پر حتمی طریقے سے نہیں پہنچے تھے جہاں پر سخت ترین امتحانات پیش ہونے والے تھے۔ ابھی تک سفر کی صعوبتیں تھیں، راستے میں مسلم ابن عقیل کا غم بھی ملا، حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کی مجبوری بھی فراہم ہوئی، لیکن اب جہاں یہ کاروان پہنچ رہا ہے یہ ایسی منزل ہے کہ اب یہاں سے یہ کاروان سلامتی کے ساتھ واپس نہیں آئے گا۔ ہاں عزادارو، جب راستے میں حر ابن یزید ریاحی ملے تھے، لجام فرس حسین پر انہوں نے ہاتھ رکھی تھی اور کہا تھا کہ آپ کوفے کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو جانا ہے تو آپ کہیں اور چلے جائیے، لیکن کوفے کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو اس وقت امام حسین نے کیا کہا تھا؟ سکلت کے یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر نے بھی کہا ہے حسین، اگر فاطمہ زہرا آپ کی ماں نہ ہوتی تو میں آپ کے لیے بھی یہی کہہ دیتا۔ ہاں زادارو، اب حر نے جو راستہ روکا تھا حسین کا رہبار، اب کسی اور جانب یہ کاروان آگے بڑھتا ہے، ایک منزل پر آ کر کے رہبار رک جاتا ہے۔ وہ رہبار جو حسین کے اشارے کو سمجھتا تھا، آگے بڑھ جایا کرتا تھا، اب رک جاتا ہے۔ حسین نے دوسرا گھوڑا تبدیل کیا، تیسرا تبدیل کیا، کئی گھوڑے تبدیل کیے، لیکن گھوڑے کوئی آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ یہ کاروان وہیں پہ ٹھہرا۔
اب سوال کیا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کوئی اور نام بتایا، کسی نے کوئی اور نام بتایا، کسی نے کہا یہ کربلا ہے۔ اب جب کربلا سنا تو حسین نے ایک سرد آہ بری، ہاں ہونا مناخور کابنا، ہاں ہونا مناخور کابنا ومستقو دمائنا، یہی وہ جگہ ہے، وہ مقتل و رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری سواریوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ہاں دارو، یہی وہ سرزمین کربلا ہے۔ اب حسین مظلوم وہاں پر رکنے کے لیے کہتے ہیں، کاروان وہیں پہ رکتا ہے، قافلہ رکتا ہے، خیمے برپا کیے جاتے ہیں۔ برپا کرنے سے پہلے بنی اسد سے وہ زمین خریدتے ہیں حسین، اور کہتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں، اگر ہمیں قتل کر دیا جائے تو ہمیں دفنانے کے لیے آ جانا، اے عورتوں تم بھی آ جانا دفنانے کے لیے، اے بچوں تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ہمارے جسموں پر خاک ڈال دینا۔ یہ وہ مقام ہے، حسین جانتے تھے کہ اب ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے اس میں شاید ہمیں جلدی قبر بھی نہ ملے، ہمیں کفن بھی نہ ملے، ہمیں غسل بھی نہ ملے۔ ہاں زدارو، اب یہ کاروان کربلا کی سرزمین پر اترتا ہے، خیمے برپا کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی کم سے کم اتنی ڈھارس تو ہے اس میں، عباس جیسا بھائی ہے ابھی، علی اکبر جیسا جوان بیٹا ابھی زندہ ہے، قاسم جیسا سورما بھی ہے، عباس جیسا سورما بھی ہے، خود حسین جیسی ذات ابھی زندہ و سلامت ہے، لیکن اتنا کسی کو خوف نہیں ہے کیونکہ ابھی تمام مرد قافلے کے زندہ و سلامت ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایک آندھی چلتی ہے، جب آندھی چلتی ہے جناب زینب کے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، یہاں پہ میرا دل عجیب کیفیت سے گزر رہا ہے، جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہمیں چین و سکون نہیں ہے، ہمیشہ میرے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے جیسے کوئی عورت، کوئی ضعیفہ اپنے جوان لال کے غم میں رو رہی ہو، اپنے جوان بیٹے کے غم میں رو رہی ہو۔ مولا حسین نے کہا اے میری بہن زینب، تم نے نہیں پہچانا وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو کر مدینے سے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، مدینے سے مکے سے کوفے کی جانب، عراق کی جانب، گام بگام، دیار بدیار، کوچہ بکوچہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری ماں ہمارے غم میں رو رہی۔ اے میری زینب، یہ وہ سرزمین ہے، یہاں پہ ہمیں قتل کیا جائے گا، یہاں پہ میرے عباس کو مارا جائے گا، میرے علی اکبر کو قتل کیا جائے گا، میرے قاسم کو پامال کیا جائے گا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں مزید عبادت حسینی انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں مزید اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں سیرت حسینی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے قابل بنا دے۔ ہم سب مل کر کے دعائے فرج امام زمانہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی
مخلصا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها